نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ये दिन इंतहाई अजीम और अज़मत वाले दिन हैं। खैर व अय्याम दुनिया, दुनिया के तमाम अय्याम से अफजल तरीन दिन। इनमें की गई हर नेकी वो आम दिनों में की गई नेकियों से अफजल और इन दिनों में की गई इबादत वो दूसरे दिनों में की गई इबादत से कहीं अफजल। और इनमें की जाने वाली बड़ी इबादत में दो तीन इबादत हैं। एक इबादत है मुतलकन अल्लाह का ज़िक्र करना, मुतलकन
اللہ رب العالمین کی تحمید، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ ان دنوں کا خاصہ ہے کہ ہر وقت انسان کی زبان وہ اللہ رب العالمین کی تحمید، اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی سے ہر وقت تر رہے۔ سب سے بڑا عمل، دوسرا بڑا عمل حج ہے، تیسرا عمل عرفے کے دن کا روزہ ہے جو ہمارے حساب سے کل ہے، اور اس کے بعد قربانی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو ہم نے انہیں عظیم قربانی بطور فدیہ عطا فرمائی، عظیم قربانی۔ اور یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ادیان اور مذاہب ہیں، سب کے سب میں اللہ نے قربانی کا دن، عید کے دن کے طور پر نازل کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تمام کے تمام مذاہب میں ان لوگوں کے لیے قربانی کا دن موجود تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذہبوں کے علاوہ بھی مذہب اور ادیان ہیں نا، ان سب کے اندر جانوروں کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ ان سب کے اندر بھی جانور جو ہیں وہ اپنے حساب سے بلی چڑھاتے ہیں، یعنی خون کا بہانا، خون کو بہانا یہ صرف آسمانی مذاہب میں نہیں، غیر آسمانی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے ان کے نام دوسرے رکھ لیے، اور ہمیں تو اللہ نے ایک باقاعدہ طریقہ دیا، ایک سلیقہ دیا، ایک پورا منہج دیا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کسے کرنا ہے۔ اور وہ لوگ بے شمار ایسے جانور ذبح کر کے غیر اللہ کے نام پر وہ بھیڑ چڑھا دیتے اور انہیں پھینک دیتے۔ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن یہ تمام مذاہب کے اندر وہ آسمانی ہو تو قرآن کہتا ہے، غیر آسمانی ہو تو آج کی تاریخ کہتی ہے کہ خون بہانے کا دن، اسے آپ میلہ کہہ لیں، اسے آپ عید کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، وہ تمام مذاہب کے اندر آلموسٹ موجود ہے۔ اور عید کے دن سب سے عظیم عبادت وہ خون بہانا، سب سے عظیم عبادت اس شخص کے لیے جو طاقت رکھتا ہے، جو طاقت نہیں رکھتا اس پر بحث ہی نہیں۔ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق الدماء، جو انسان صاحب استطاعت ہے، قربانی کے دن اس شخص کے لیے اس سے افضل ترین عمل ہی کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خون بہائے، اور بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، یہ انسان کے لیے باعث اجر۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، قیامت کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، اس کا ایک ایک بال، اس کا سینگ، اس کا کھر، وہ کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کے اندر بطور حسنات پڑے گا۔ اور جس انسان کی قربانی واقعتاً اللہ کے لیے تھی، اور جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، وہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھری چلنے کے بعد خون زمین پر نہیں گرتا، لا یقع بمکان، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ایک درجے کے اندر پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ یہ خلوص سے کی جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فطیبوا بہا نفسا، لوگوں خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے۔ جب انسان قربانی لینے کے لیے جائے، جب انسان قربانی خریدنے کے لیے جائے، تو یہ تصور مت کیا کریں کہ صرف جیب دیکھیں یا صرف جانور کا سائز دیکھیں، ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے اوپر یہ دیکھیں کہ یہ چیز میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ چیز سب سے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ قربانی میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول
ما हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या चीज़, ये कुर्बानी का क्या फ़लसफ़ा है, क्या फ़ायदा है, ये क्या चीज़ है। फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद जनाब इब्राहीम की सुन्नत है। फरमाया वमा लना मिनहा, उनकी तो चले सुन्नत के तौर पर हमने कर दी, आपने फरमा दिया हमने कर दी, कोई हमें भी डायरेक्ट कोई फ़ायदा है। वमा लना मिनहा, हमें क्या मिलेगा। फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकियां मिलती। फरमाया अल्लाह के रसूल, बाल तो होते हैं ये बकरियों के और ये ऊँटों के और ये जो सूफ वाले ऊन वाले जानवर होते हैं। फरमाया बिकुल्ली शारतिन मिनस्सूफि हसना, क्योंकि वो बाल कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। फरमाया जो ये भेड़ और दुम्बे की जो ऊन होती है ना, इसके एक एक ऊन के बाल के बदले भी तुम्हें नेकियां मिलती हैं। ये तो हिसाब किताब हमारे है ना कि कौन सा मुश्किल है, कौन सा आसान है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये कोई मसला है? अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, रब्बुल आलमीन तो तुम्हें सवाब तुम्हारे दिलों की कैफियत और दिलों का हाल देकर देता है। याद रखें कि इंसान जो काम भी अल्लाह के लिए करे, वो उस इंसान को सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मज़ा आएगा नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है, कोई एतराज़ करेगा या तारीफ़ करेगा, इन सब चीज़ों के कतई नज़र इंसान को सबसे पहले अल्लाह की रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अपने सामने रखनी चाहिए। और ये तो हम सिर्फ अलामत के तौर पर करते, जो कुछ मैं खर्च करता हूँ, जो कुछ मैं अल्लाह के रास्ते में, अलामत है। वलौ बिशिक्कि तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ, चाहे आधी खजूर ही देकर बचाओ। आधी खजूर से क्या बनता है? किसी का पेट भरता है? किसी का पेट भरता है? नहीं। असल में मकसूद खजूर नहीं है, मकसूद अगले इंसान का पेट नहीं है, मकसूद देने वाले का दिल है कि अगले ने दिया है तो किस दिल से दिया। अल्लाहु अकबर। और वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शआइर है ना, जो अल्लाह के दीन की अलामतें हैं, बुनियाद हैं, असासे हैं, उसके अहकामात हैं, जो लोग उसकी ताज़ीम करते हैं, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये किसी इंसान के दिल के अंदर रब का जो मकाम है ना, ये चीज़ उस चीज़ को ज़ाहिर करती है, इसके दिल में अल्लाह का क्या मकाम। जो इंसान कुर्बानी इसलिए नहीं करता कि चौधरी हूँ मैं, बड़ा हूँ, बड़ा मालदार हूँ मैं, फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, ज़मीनों का मालिक हूँ, जो सुरसवाद दी कुर्बानी ना की थी तो लोग ये कहेंगे कि पैसे गिने नहीं जाते, संभाले नहीं जाते और इसने ये कुर्बानी की है। वो इसलिए बड़ी कुर्बानी करता है। फैक्ट्रियों के मालिक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या सिर्फ मुतलकन ये चीज़ ना भी हो तो पता चले पूरे इलाके में कि मैंने कुर्बानी की है। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, रब के शआइर की ताज़ीम ये इंसान के दिल में अल्लाह का मकाम और मर्तबा बताती। मैं किसी मस्जिद का एहतराम इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि ये मेरी बरादरी की है, इसलिए नहीं कि ये बड़ी खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि इसका इमाम ख़तीब मेरा दोस्त है। मैं मस्जिदों की ताज़ीम इसलिए करता हूँ, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह के घर, और जो भी अल्लाह का घर है मेरे लिए बाइस एहतराम है, बाइस इकराम। जानवर, जो इंसान जानवर अल्लाह के लिए ख़रीदता है या रखता है या पालता है, इब्ने अब्बास कहते हैं ये जानवर भी अल्लाह के शायर में से हैं। इनकी ताज़ीम क्या है? इस्तिस्मानुहा व इस्तेअज़ामुहा व इस्तेहसानुहा, ये जानवर जो कुर्बानी के जानवर हैं, इनको मोटा करना, इनका एहतराम करना और इनकी ताज़ीम करना, ये है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह। भाई तुम ये है तो भेड़ बकरी है ना, सारी दुनिया में भेड़ बकरी है, लेकिन इस भेड़ बकरी की, इस ऊँट, इस गाय की खुसूसी जो चाकरी है, किस वजह से? इसलिए कि ये कुर्बानी का जानवर है। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये इंसान के दिल के अंदर, क्यों कि अब इस जानवर का जो नाम है वो अल्लाह के साथ जुड़ गया। याद रखें, ये मेरे और आपके ईमान की असास है।
قطع نظر کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں، جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے وہ دین کا حصہ ہے، وہ دین کی اساس ہے، وہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کی تعظیم کرنا لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے دل کا امتحان اور اکرام ہے۔ قطع نظر کون کون ہے کون نہیں، اگر میں کسی بطور عالم کسی عالم کا احترام کرتا ہوں کہ یہ مطلقاً عالم ہے، قطع نظر مجھ سے اس سے 100 اختلاف ہوں، لیکن ایز اے عالم اس کا احترام کرنا یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ قرآن کا احترام کرنا، تفسیر کا احترام کرنا، مسجد کا احترام کرنا، مدارس کا احترام کرنا، دین پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیز ہے جو دین سے جڑی ہوئی ہے، میں گائے اونٹ بکری یہ پتھروں سے محبت نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کے نام سے محبت کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے رب کا نام جڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس معنی میں کہ جو بندہ تم سے اللہ کا نام لے کر مانگے نا اسے رد مت کرو۔ اب وہ سچ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جب اس نے رب کا نام لے لیا ہے تو تم اس کو رد مت کرو۔ ابن عمر کا واقعہ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا، نیک بندہ ہے نا، وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، مالدار تھے، غلام خریدتے تھے، بیچتے بھی تھے، آزاد بھی کرتے تھے، خود بڑے نیک آدمی تھے، تو جو نیکی کرتا تھا انہیں بڑا پسند تھا۔ تو غلام آتے تو غلاموں کو پتہ چل گیا کہ ابن عمر جو ہیں یہ کو جو غلام زیادہ نیکیاں کرے نا، زیادہ نفل روزے قرآن، تو یہ احترام تو اس کا کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ تو غلاموں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، ان میں یہ بات مشہور ہو گئی، آزادی چاہتے ہو ان کو زیادہ زیادہ نیک بن کے دکھاؤ۔ وہ کسی سمجھدار نے آ کر ابن عمر کو کہا، ابن عمر یہ جو آپ کے غلام ہیں نا، یہ جو آپ کے غلام ہیں یہ نیک لوگ کوئی نہیں ہوتے، یہ تو آپ سے آزادی لینے کے لیے نیکی شو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابن عمر نے کہا کہ اگر کوئی انسان ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ بھی دیتا ہے تو ہم وہ دھوکہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللَّهُ۔ ایسا واقعہ بھی موجود ہے اور ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، لوگوں نے آنکھوں دیکھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، گواہیاں دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب گواہیاں دی اگلے نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، میں تو تھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نام اللہ کا آ گیا ہے تم اپنی آنکھوں کو جھٹلانے کے لیے تیار ہیں، وہ سچا ہم جھوٹے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جہاں نام رب کا آ جائے وہاں انسان کا جھک جانا، دنیا کی ہر حقیقت کو جھٹلا دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنا یقین، اپنا اعتماد، اپنی آنکھ، اپنی نظر، ہر چیز کو ختم کر دینا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقویٰ۔ کیوں کہ آگے رب کا نام آ گیا اور اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ جو انسان جتنا جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کا نام استعمال کرتا ہے۔ جب ہم نے دھوکہ دینا ہوتا ہے تو اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جھوٹے قرآن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، اور ہمیں ڈر اور خوف نہیں آتا کہ ہم نے کتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قطع نظر اس بات کے یاد رکھیں، معاملات عزتوں کے ہوں، معاملات مالوں کے ہوں، معاملات زمینوں کے ہوں، معاملات لین دین کے ہوں، جہاں بات رب کی آ جائے تو وہاں ہر چیز کو کھڑا کر دیا۔ ہم جھوٹے ہیں، ہماری گواہیاں جھوٹی ہیں، ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں، لیکن رب کا نام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں پھر اگلے انسان کے ساتھ ہوتا کیا۔ اللہ اکبر۔ رب کے نام کی تعظیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تمہارے دلوں میں رب کا کیا مقام ہے وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب رب سے جڑی ہوئی چیز تمہارے سامنے آتی، تم نے اس کا کیا احترام کیا، تم نے اس کا کیا اکرام کیا۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگ ہمیں رب کے نام پہ دھوکہ بھی دیں تو ہمیں وہ دھوکہ قبول۔ تو قربانی کے جانور، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، ان کا احترام کرنا، خصوصی خدمت کرنا، ان کو کھلانا اور ان کو پلانا، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔
کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ای الرقاب افضل، سب سے بہترین گردن جو انسان اللہ کے راستے میں دے وہ کون سی ہے؟ فرمایا اغلاھا ثمنا، جس کی قیمت زیادہ ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، وانفسھا عند اہلھا، اور وہ اس کے مالکوں کے ہاں مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ کہنے کا مقصد مغرو نہیں لانا قربانی کرنی یا جڑی شے بس لیا نہیں، اغلاھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا، اے دیکھو شے لین تو پہلے تواڈے دل نو لگی کہ نہیں لگی۔ لوگوں کو چھوڑیں، پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے دل نو اے شے لگدی پئی ہے کہ نہیں لگدی پئی۔ اگر آپ کے دل کو نہیں لگ رہی تو آپ اسے اللہ کے راستے کے اندر کیسے اور کیوں دے رہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیز خوش کرتی ہے؟ اگر یہ چیز مجھے ملے، کوئی مجھے تحفہ دے، میں لوں گا۔ میرے بھائی وہ تو ہمارا رب ہے، ہاں آگے آپ کی قدرت ہے، آگے آپ کی جیب ہے، اس کے مطابق اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن اغلاھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کلما عظمت رؤیتہ عند المرء کان اعظم لثواب اللہ، جو چیز دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہوتی ہے نا اللہ کے ہاں بھی وہ اتنا مقام پاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ چیز خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ خوبصورت جانور اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اور قربانی کا وقت جب عید کی نماز پڑھ لی جائے، جو علاقے کا امام ہے وہ نماز پڑھا دے، اس کے بعد قربانی کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف نکلے، آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعت، اور پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا؟ ان نسکنا فی یومنا ھذا، آج کے دن ہماری عید کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، نبدا بالصلاۃ، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کیا اس نے سنت پائی، جس نے یہ کام کیا اس نے سنت پائی۔ یہ جو ہم ہڑبونگ بچا لیتے ہیں نا کہ عید کے دن بس ایک ہی ہوتا ہے ذہن کے اندر، بس کدو جانور ذبح کریے تو کدو کھائیے، وہ نہیں میرے بھائی، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پورے دن میں عبادت کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نماز ہوگی، تسلی سے نماز پڑھیں، تسلی سے خطبہ سنیں، تسلی سے دعا مانگیں، اس کے بعد جا کر انسان جو ہے وہ قربانی کرے۔ یہ پورا ایک ترتیب ہے، ترتیب کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی انسان، ہم یہ تو نہیں کہتے قربانی نہیں ہوتی، لیکن جو انسان ہمیں مغرو لا کے نماز پڑھے یا نماز ایسے ہی بس بے دلی کے ساتھ پڑھے، اس نے عید کے دن کے جو فوائد اور افضلیتیں وہ حاصل نہیں کی۔ یہ عید کا دن تو بڑا عظمت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو بھی بلا لیتے عیدگاہ کے اندر جو نماز نہیں پڑھتی، آؤ، کیوں بلاتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے آئیں کہ وہ لوگوں کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر شریک ہو۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، انسان سکون کے ساتھ بیٹھے، یہ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، اور قربان جائیں کہ اللہ رب العالمین نے کوئی قربانی کا چھوٹا سا وقت نہیں رکھا ہوئی ادھے گھنٹے دے جن نے کر لی ہو گئی باقی رہ گئے۔ 4 دن ہیں، 3 اتفاقی، چوتھے کے اندر اختلاف، وہ بھی راجہ قول کے مطابق درست ہے۔ 4 دن ہیں قربانی کے، 10، 11، 12، 13 مغرب تک آپ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ کی سانو چھیتی پئی، آج نہیں ہوگی کل ہو جائے گی، دوپہر کو نہ ہوگی شام کو ہو جائے گی، جلدی کیا ہے؟ سب سے آرام سے عید آرام سے پڑھیں، عید کے دن آرام سے قربانی کریں۔ فقد اصاب سنتا، جس نے بہترین نماز عید کی پڑھی پھر جا کر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے سنت پر عمل کیا۔ ومن ذبح قبل ذلك، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت کھلایا، اس نے قربانی نہیں کی، اس نے گوشت کھلایا، اس نے قربانی نہیں کی۔ اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، کوشش کریں قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، یہ سنت ہے۔ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ، اللہ کے رسول نے اپنے بہترین کالے سفید مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اور ان کے لیے شرط کیا ہے کہ من بہیمۃ الانعام ہو، بھیڑ کی نسل ہو، بکری کی نسل ہو، گائے کی نسل ہو، اونٹ کی نسل ہو، ان نسلوں میں سے جانور قربان کرنے۔ جو بھینس کی قربانی ہے وہ علماء کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے۔ جب ایک چیز کے اندر اتفاق ہے اور ایک میں اختلاف ہے، کی لوڑ پہ یہ اختلاف والے پاسے پہن دی، موٹی سی بات ہے۔
ایک بات میں اتفاق ہے اور ایک میں اختلاف ہے، کیا ضرورت پڑی آپ کو اختلاف والی بات میں گھسنے کی؟ جس بات میں اتفاق ہے اور وہ چیز میسر ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گن پوائنٹ پر آپ سے نہیں کروا رہا، کیا ضرورت ہے آپ کو ایک کٹا ذبح کرنے والے کٹا چھوڑنے کی؟ آپ گائے کریں جب عام گائے ملتی، باقی جو کرتا ہے اللہ قبول کرنے والا، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی، علماء کا قول بھی ہے، لیکن بات ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ صحابہ سے یہ چیز ہمیں نہیں ملتی، وہاں یہ چیز نہیں تھی، اور جب بقر موجود ہے تو کریں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں، صرف مسئلہ بتانا ہمارا مقصد ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندہ جانور کریں، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دوندہ جانور کریں، دوندے سے نیچے کوئی جانور نہیں کرنا۔ اور دوندہ کون سا جانور ہوتا ہے کہ جس کے نیچے سے دانت خود بخود نکلے ہوئے ہوں، جس کے گرے ہوئے ہوں، نیچے سے دانت نظر نہ آ رہے ہوں، وہ دوندہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ لیں، جس جانور کے اوپر والے دانت گر جائیں اور نیچے سے دانت نظر آ رہے ہوں، وہ دوندہ ہے، وہ دوندہ ہے۔ لیکن گرے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، وہ دوندہ نہیں ہے۔ اور جو ساتھی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں اس فیلڈ کے، وہ 90% ان جانوروں کے ساتھ ظلم کر کے ان کے دانت یا گرائے گئے ہیں یا نکالے گئے ہیں۔ کیوں؟ جانور کا دانت گرتا ہی تب ہے جب نیچے سے دانت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کھیرا جانور کسی بھی، یہ جو کہتے ہیں نا بھیڑ کی نسل سے ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ جانور ہوگا جس کے دونوں دانت گرے ہوں، نیچے سے نظر آ رہے ہوں، اور خال من العیوب، کوئی عیب نہ ہو، آنکھ میں، کان میں، سینگ میں، پاؤں میں، حتیٰ کہ نحیف جانور بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس اندر مکھ ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتا، اس جانور کی کیا قربانی کرنی؟ تو بھائی تمام عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ 19-20 کا کوئی کان میں چھوٹا موٹا سوراخ ہے، یا 19-20 کا کوئی کٹ ویسے لگ گیا ایسے 1-8 سینٹی میٹر کا، اس کی خیر ہے، لیکن کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کانا ہو، آنکھ ہی نہ ہو، ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، انتہائی یوں کہہ لیں کہ بیمار ہو کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ میں نے قربانی خرید لی، میں نے قربانی خرید لی، اب وہ قربانی جب خریدی تھی تب بالکل ٹھیک تھی، اب کوئی حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ گئی، بیمار ہو گیا، مر گیا، تو اگر تو وہ زندہ ہے تو کوئی بھی عیب اس کے اندر پڑ گیا ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی کی تھی، اس نے دمبا لیا تو اس کی چکلی جو ہے وہ کوئی بھیڑیا کوئی چیز لے گئی، اس نے کہا یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ پہلے جب اس نے لیا تھا تب تو ٹھیک تھا، اب بعد میں اللہ کی طرف سے ہو گیا، تو جب قربانی لی وہ ٹھیک تھی، بعد میں کوئی عیب پڑ گیا آپ کر سکتے۔ اور اگر کسی نے قربانی لی، لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ بن جائے، چوری کا، مرنے کا، بیماری کا، اگر قدرت ہے تو کر لے، نہیں قدرت تو اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا۔ اور ذبح کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ کافر ذبح نہیں کر سکتا، کوئی عیسائی کسی عیسائی کو پھڑ کے کر لو۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں تو سب لوگوں کو جانتے ہیں، شہروں میں مسئلہ ہوتا ہے، رنگ برنگے لوگ، آدھی دنیا کسائی بنی ہوتی، تو ذبح سب سے پہلے خود کریں، نہیں کرنا تو پھر کسی مسلمان بندے سے کروائیں، کسی مسلمان بندے سے کروائیں۔ اور ذبح کیسے کرنا ہے؟ جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹائیں، جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹائیں اور پھر ذبح کریں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے، اور ثم وجہہما، پھر آپ نے ان کو قبلہ رخ کیا، پھر دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، توحید، اے اللہ وجہت وجہی للذی، میرا رخ بھی اللہ کی طرف ہے، للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، حنیفا، میرے مولا میرا رخ کسی اور طرف نہ ہے نہ ہوگا، حنیفاً میرا رخ صرف تیری طرف ہے، وما انا من المشرکین، میرے مولا میں مشرک نہیں ہوں۔
میری عبادت تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے ہے، میرا خوف تجھ سے ہے، مجھے امید تجھ سے ہے۔ ان صلاتی، میرے مولا میری نمازیں تیرے لیے، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پھر دعا پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، میرے مولا یہ جانور تو نے ہی پیدا کیا تھا، میرے مولا تیرے لیے ہم اسے قربان کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ اللہم منک ولک، اے اللہ تجھ سے ہے، تیرے لیے ہے، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے قبول فرما۔ صحیح مسلم میں دوسری دعا بھی ہے، بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ جناب مجھ محمد سے قبول فرما، وآل محمد، آل محمد سے قبول فرما، ومن امت محمد، آپ تو سب کے والد تھے نا، والد کے درجے پر تھے، ومن امت محمد، میری تمام امت کی طرف سے بھی جو قربانی نہیں کر سکی، باپ تو سب کی طرف سے کر سکتا ہے نا، باپ تو سب کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے قربانی کی، بسم اللہ پڑھیں اور ذبح کرتے ہوئے سر کو علیحدہ نہ کریں۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں، یہ قصائی حضرات اللہ ان کو ہدایت دے، صرف اوداج جو رگیں ہوتی ہیں نا ان کو کاٹیں، بس سر علیحدہ نہ کریں، منکا نہ توڑیں۔ فوراً آپ قصائیوں کو دیکھیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا، وہ چھری کی نوک سے لے کر جو نا وہ ریڑھ کی جو ہڈی یہ سر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس کو فٹافٹ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو منقطع کر دیں۔ نہیں بھائی، اس کو منقطع نہ کریں، رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو لینے دیں، اچھے طریقے سے اسے ٹھنڈا ہو لینے دیں، اس کا خون نکلنے دیں، اس کی نہ شہرگ کاٹیں نہ اس کو منقطع کریں، اور بعض قصائی وہ اپنے گھٹنے کے ساتھ رکھ کر نہ بڑے جانوروں کے ان کا منکا بھی توڑ دیتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ یہ رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو اس کا خون نکلنے دیں، منکا اس کا جو سر کا جو دماغ کا جو شہرگ ہے وہ نہ کاٹیں نہ توڑیں اور نہ سر کو علیحدہ کریں۔ سر کو علیحدہ نہ کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ جڑا رہے، وہ جڑا رہے، تو اس چیز کی جو ہے وہ غلطی نہ کریں۔ اور الاحسان فی الذبح، خوبصورت طریقے سے ذبح کریں، جانور کو اذیت نہ ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وہ کسی کو قتل بھی کرنا ہو نا تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اذیت دینا مقصود نہیں، اور ذبح بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس کو اذیت نہ دو۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل تھے عید کے متعلق، ان ایام کے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ دے، سمجھ دے، شعور دے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو شعائر اللہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی اہمیت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔